ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے ایک پوری ٹرین کو ہائی جیک کیا اور تقریباً 400 کے قریب مسافروں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ان کو یرغمال بنایا۔ بہت سارے مسافروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ان دہشت گردوں کے پاس خودکش حملہ آور تھے اور انہوں نے مسافروں کے درمیان ان کو بٹھا کر رکھا تاکہ ان کو بازیاب کرانے کی کوئی کارروائی نہ کی جا سکے۔ اس کے باوجود اللہ کا احسان ہوا کہ پاک فوج نے ان تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرایا۔ تمام دہشت گرد بھی مارے گئے اور سوائے چند شہداء کے تقریباً باقی تمام ٹرین کے مسافروں کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا۔ پوری دنیا اور پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کے واقعے پر شدید تنقید اور مذمت کی گئی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا انہیں وہ نتائج حاصل ہوئے؟ اور یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ کس طرح پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں بلوچستان کے حوالے سے بیانیے کو تبدیل کرنے کا باعث بنا ہے؟ پاکستان کی ریاست کس طرح اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اب دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کر سکتی ہے؟ Let me also say that this incident of Chopper Express changes the rules of the game. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید زید زمان حامد صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سر، بلوچستان میں ایک بہت بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اسٹیٹمنٹ دیا ہے that the rules of game have changed. Is this the APS of Balochistan? I totally agree. بہت سارے واقعات احمد قوموں کی تاریخ میں ہوتے ہیں کہ جو اس قوم کی پوری سمت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں تاریخ کی۔ پرل ہاربر ہوا 1941 میں، جب جاپانیوں نے امریکہ کی ایک پورٹ کے اوپر حملہ کیا۔ پرل ہاربر کا اٹیک پوری دنیا جانتی ہے، اور اس حملے کے بعد امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں داخل ہو گیا۔ پوری تاریخ تبدیل ہو گئی جاپانیوں کے اس ایک حملے کے بعد۔ وہ جاپانیوں کی مس کیلکولیشن تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پرل ہاربر تباہ کرنے کے بعد اس پورے خطے سے وہ امریکیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے اور جو جاپانیز ایکسپینشن ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ یہ کیلکولیشن مس فائر کر گئی۔ انہوں نے حملہ کیا پرل ہاربر پر یہ سمجھ کر کہ یہاں سے پیسیفک کے اس آئلینڈ سے یہ امریکنز کو ہٹا دیں گے۔ اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ وار آف پیسیفک میں شامل ہو گیا، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جاپان کی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ پہ نکلا اور 2 نیوکلیئر بامز اس کے اوپر گرائے گئے۔ سو پرل ہاربر بیکیم اے ڈیسائسو مومنٹ جس میں جاپان نے مس کیلکولیشن کی اور ایک بہت بڑے سوتے ہوئے شیر کو جگا دیا، یا سوتے ہوئے ہاتھی کو جگا دیا، شیر تو نہیں ہے وہ۔ اسی طرح امریکنز کا 9/11 ایک واقعہ جو ریسنٹ ہسٹری میں ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے خود کروایا فالس فلیگ، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ، لیکن 9/11 کے بعد پوری امریکن پالیسی تبدیل ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا میں وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر ایک باولے کتے کی طرح ہر جگہ وہ کاٹنے بھونکنے کے لیے پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے۔ صرف ایک واقعہ تھا جس کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ وہ کہتے تھے نا، امریکہ نیڈز اے نیو پرل ہاربر۔ ایگزیکٹلی، اب دنیا میں مثال یہی بن گئی تھی کہ امریکہ نیڈز اے نیو پرل ہاربر، اور پھر 9/11 انہوں نے کروایا۔ اب ہم پاکستانیوں نے کوئی اتنے انٹرنیشنل سکیل پہ تو کوئی جنگ نہیں کی اپنے کسی واقعات کی وجہ سے، لیکن اے پی ایس کی مثال جو آپ نے دی وہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کا ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، کہ جس میں جب ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچے ذبح کیے گئے تو یہ وہ موقع تھا کہ جب لٹرلی پوری قوم آنسوؤں کے ساتھ روئی تھی، پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، تمام تر اختلافات کے باوجود ایک جگہ جمع ہوئی، اور ہم نے کمپریہنسو خوارج کے خلاف ایک پالیسی ڈیولپ کی اور قوانین بنائے گئے، قانون سازی کی گئی، پوری ریاست اکٹھی ہوئی۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو اس سے پہلے آپس میں اختلاف کر رہی تھیں، فوج کو آپریشنز نہیں کرنے دے رہی تھیں، جہنم کے کتوں کی اس مس کیلکولیشن کی وجہ سے انہوں نے قوم کو اکٹھا کر دیا۔ پاکستان کی ایک اور مثال آپ کے سامنے 65 کی وار ہے۔ پوری قوم ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی، آپس کے اختلافات بھی تھے، جھگڑے بھی تھے، ایوب خان کے خلاف پروٹیسٹ بھی تھے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا 65 کی وار۔
اور آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کی وہ مشہور تقریر جو انہوں نے صبح کی تھی کہ جناب بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، پوری پاکستانی قوم اگلے 17 دن تک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قتل، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی جرائم اس زمانے میں نہیں ہوئے. ٹرینیں وقت پہ چلنے لگیں، لوگ جو ہیں وہ پابندی سے دفتر آنے لگے، ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرنے لگا اپنی ایفرٹ میں کہ ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے کہ ایک مشرک دشمن ہمارے اندر داخل ہو گیا. یہ مومنٹس ہوتے ہیں جو قوم کو گیلونائز کر دیتے ہیں. یہ جو بلوچستان میں ٹرین والا حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ یا بلوچستان کی تاریخ کا اسی قسم کا ایک پرل ہاربر ہے، یا اسی قسم کا ایک اے پی ایس ہے کہ جس کے بعد اب پوری قوم جو ہے اس وقت اس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے. اور اب یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. پہلی مرتبہ پورے پاکستان میں جو بلوچ وائسز ہیں، جو اس سے پہلے خاموش تھیں، جو ان کی پارلیمنٹ میں تھے، جو لوگ خوفزدہ تھے کہ بی ایل اے کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، اب کھل کر وہ اس کے خلاف بات کرنے لگے ہیں. پورے پاکستان میں ایک ماحول اور ایک مزاج بن گیا ہے، اور صرف پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر پہلی مرتبہ بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف اتنا شدید غصہ اور ایک اینگر اور ایک ہیٹریڈ، ایک نفرت ان کے خلاف آئی ہے کہ جب آپ نے 400-500 مسافروں کو، عورتوں کو، بچوں کو یرغمال بنا لیا اور اس بری طرح سے انہیں قتل کیا اور ایسی اس اسکیل کی دہشت گردی کی. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے بھی مس کیلکولیٹ کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، اور یہی کلہاڑی اب ان کا گلا بھی کاٹ دے گی. ہوا کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی کیمپین ذرا زیادہ ایکٹیو ہوئی تھی، جب مہرنگ بلوچ نہیں کہوں گا اس کو، میں مہرنگ لانگو کہوں گا، وہ ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے، اس کا باپ بی ایل اے کی آپس کی ان فائٹنگ میں مارا گیا، اور اس فائٹنگ کے ذمہ دار وہ آج تک ریاست کو دیتی ہے، جیسے اکبر بگٹی خودکشی کر کے سارا الزام ریاست پہ. تو یہ مہرنگ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل زائنزم اور انڈینز خاص طور پر بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے تھے انٹرنیشنلی. آپ نے دیکھا کس طرح وہ بیرون ملک دورے کرتی تھی، اور وہ پریزنٹ یہ کر رہے تھے کہ مہرنگ کی جو موومنٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس موومنٹ ہے جو بلوچستان میں چل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا ملیٹنٹ آرم جو تھا وہ بی ایل اے تھا. اس واقعے کے بعد ہوا یہ کہ اب پوری دنیا میں بلوچستان لبریشن آرمی ایک اوپن دہشت گرد آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آ گئی. تو وہ جو کئی سال کی محنت انہوں نے کی تھی پی آر کر کے اپنا امیج بلڈ کرنے میں، وہ ایک واقعے نے ڈسٹروائے کر دی. میں اس کی مثالیں آپ کو پاکستان کی تاریخ سے اور بھی دیتا ہوں. جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی پاکستان میں، تو پیپلز پارٹی نے، چونکہ بھٹو گرفتار ہوا تھا، بھٹو کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو پیپلز پارٹی نے بھٹو کی موت کے بعد ایک بغاوت برپا کر دی سندھ میں، جس کو ایم آر ڈی موومنٹ کہتے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نام دے کے آپ. اور پوری دنیا سے ان کو اس پہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی کہ جی پاکستان میں مارشل لا ہے اور ایم آر ڈی، اور پاکستان نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی. وہی بکواس ساری خرافات جمہوریت کی جو ہوتی ہے. پورے سندھ میں یہ پروٹیسٹ اور فساد، اور باقاعدہ یہ ریلوے لائنیں اکھاڑنے لگے، اور باقاعدہ سندھ کے اندر اسی طرح سے فساد کیا انہوں نے جیسے بے نظیر کے مرنے کے بعد انہوں نے پورے سندھ کو آگ لگائی تھی. لوگ ظاہر ہے کہ اس جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارلی 80s میں کیا ہو رہا تھا سندھ کے اندر. ایم آر ڈی موومنٹ ایک بہت خوفناک بغاوت بن گئی تھی، اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی. پیپلز پارٹی میں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو یہ اور بے نظیر، یہ تین بھٹو کی اپنی اولادیں تھیں جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی. اس وقت بھی بے نظیر فرنٹ فیس تھی، جس طرح مہرنگ آج کل فرنٹ فیس بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل فرنٹ بنا ہوا ہے کہ جی پولیٹیکل موومنٹ ہے. بے نظیر آ کے تقریریں کرتی تھی اور دنیا کیمرے اس کو دکھاتے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ جیسے ایک خاتون ہے مزاحمت کر رہی ہے جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. ایگزیکٹ وہی ڈرامہ جو پاکستان میں پہلے ہو چکا، یعنی اب جو مہرنگ کرنے کی کوشش کر رہی. غلطی انہوں نے کہا کہ اس کے بھائیوں نے جلد بازی مچا کر، جو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو ہیں، انہوں نے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی بنا لی. اس وقت کی بی ایل اے سمجھیں آپ، یعنی اس وقت کی ایک دہشت گرد گروہ انہوں نے تیار کر لیا کہ ہم اب پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف مسلح مزاحمت بھی کریں گے. یہ چھوٹے موٹے حملے پاکستان پر کرتے رہے، ریلوے لائنیں جیسے میں نے کہا اکھاڑتے رہے، آرمی پہ اٹیک کرتے رہے، کانوائز ایمبوش کرتے رہے. بہت عرصہ الذوالفقار جو تھی پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کرتی رہی، لیکن لو اسکیل، یہ بالکل جیسے بی ایل اے کرتی رہی. جیسے بی ایل اے پورے پاکستان میں اندر حملے کر رہی ہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اتنی بڑی ہیڈ لائن نہیں بنتی اگر آپ پاکستان آرمی پوسٹ پہ حملہ کر دیں یا ایمبوش کر دیں یا آئی ڈی لگا دیں، تو کوئی دنیا اتنا زیادہ نوٹ نہیں کرتی اس کو. الذوالفقار نے غلطی یہ کی
کہ انہوں نے زیادہ جوش میں آ کے مس کیلکولیٹ کر گئے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک طیارہ اغوا کر لیا. PIA کا جہاز اغوا کر کے یہ کابل لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بے گناہ مسافر طارق رحیم تھے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم تھے, ان کو سب کے سامنے قتل کر کے جہاز سے نیچے گرا دیا. دنیا نے دیکھا, بیچارے کی لاش نہیں. یہ سین اتنے خوفناک تھے کہ پوری دنیا نے ریوولٹ کیا, یہ کیا ہو رہا ہے. اب الذوالفقار پوری دنیا کے نوٹس میں بھی آئے اور دنیا نے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکگنائز کیا. وہ جہاز اغوا ہو کے سیریا گیا, بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد وہاں پر تھا, وہ بھٹو کا دوست تھا, پاکستان کا دشمن تھا, اس نے وہاں سارے دہشت گردوں کو پناہ دی وہاں پہ. پھر پاکستان سے دہشت گرد رہا کیے گئے, 100-150 کے قریب پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. وہ گئے سیریا, وہاں پہ جا کے ان کو انہوں نے مہمان بنایا سیرین حکومت نے ان کو, پھر وہ جہاز اور پیسنجرز ان کو رہا کیا گیا, وہ یرغمالی واپس پاکستان آ گئے. یہ الذوالفقار اور پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی ہسٹری ہے. لیکن وہ مس کیلکولیٹ جو کر گئے, وہ جو جہاز انہوں نے اغوا کیا, اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا لاسٹ اسٹرا وچ بروک دا کیملز بیک, پاکستانی ریاست نے پوری طاقت کے ساتھ پھر ان کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کی. الذوالفقار کا پورا نیٹ ورک توڑا گیا, پوری دنیا نے کنڈیم کیا الذوالفقار کو, اور پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ جنرل ضیاء کے خلاف چلنے والی یہ موومنٹ ڈیموکریسی کے لیے موومنٹ نہیں ہے, بلکہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے یہ. پھر آپ نے دیکھا شاہ نواز بھی باہر مارا گیا, ان کے نیٹ ورک بھی توڑے گئے, ان کے جو عراقی ایمبیسی کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ اور جو بشار الاسد کی سیرین حکومت کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے ان کو توڑا گیا, ڈپلومیٹک پریشر ڈالا گیا ان گورنمنٹس پہ, ان کو پیچھے ہٹایا گیا, ان کی سپورٹ ختم ہوئی. الذوالفقار جو ہے خود بخود اپنی موت مرنے لگی, اسی کاڈرے کو گرفتار کر کے مارا گیا. Ultimately they were totally destroyed and dismantled, تباہ و برباد ہو گئی. تو یہی سب کچھ اب یہ ساری ایکٹیویٹی جو الذوالفقار نے کی یہاں پہ, اسی طرح کی ایکٹیویٹی مسلم دنیا میں یاسر عرفات کر رہا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا وہ ہیڈ تھا یاسر عرفات. اب فلسطینی جائز تحریک آزادی ہے, مسجد اقصی پہ اور فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن یاسر عرفات جو کہ خود سیکولر لبرل اور بغیرت تھا, اس نے جو اسٹریٹجی استعمال کی ہوئی تھی وہ دہشت گردی کی اسٹریٹجی تھی. یہ پوری دنیا میں اسرائیل کے شہریوں کو قتل کر رہے تھے, جہاز اغوا کر رہے تھے, حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آیا 70s میں, ارلی 70s میں, کہ اولمپکس ہو رہے تھے اور اولمپکس میں فلسطینیوں کے یہ فدائین جیسے کہتے تھے یہ داخل ہو گئے اور انہوں نے اسرائیلی کھلاڑیوں کو دنیا کے سامنے قتل کر دیا. اب اندازہ کریں, اولمپکس ہو رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں اس کی جانب ہیں, اور اولمپکس میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یاسر عرفات کے لوگوں نے جا کے دنیا کے سامنے اسرائیلی کھلاڑیوں کو قتل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا نے PLO کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. مسلمانوں کا کاز ختم ہو گیا ان کی اس حرکت کی وجہ سے. وہ دوسری بات ہے کہ یہ چونکہ سوشلسٹ اور رشین کیمپ کا تھا اور باقی عرب ممالک بھی سوشلسٹ کیمپ کے تھے, تو اس کو کسی حد تک پروٹیکشن ملتی رہی, مگر جو کاز تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان جو ہیں وہ فلسطین آزاد کرانے کے لیے جائز جدوجہد آزادی کر رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا ان کی دہشت گردیوں کی وجہ سے. اسی لیے 1988 میں پھر غزہ کے مسلمانوں نے شیخ یاسین نے حماس بنائی تھی, کہ جس کی تربیت انہوں نے دینی اور اخلاقی اور روحانی اقدار پر کی. یہ سکھایا کہ جب کوئی جہاد بھی کرنا ہوتا ہے, جنگ بھی کرنی ہوتی ہے دشمن سے, تو اس میں اللہ اس کے رسول کی سنت کو فالو کرنا ہوتا ہے. عورتوں اور بچوں کو, بے گناہ شہریوں کو, نہتے لوگوں کو, بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ صرف جنگ غاصب فوجوں کے خلاف کرتے, اخلاقیات اور سیدی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب جو پوری دنیا میں جو اس وقت جو امیجز گئے ہیں غزہ کے, پوری دنیا میں لاکھوں لوگ صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ غزہ کے مجاہدین کا جو کردار تھا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ ملیٹنٹس بھی ہیں لیکن اس قدر محبت کرنے والے, اس قدر شفیق, اس قدر رحم دل, اس قدر اسرائیلی, جس طرح انہوں نے عورتوں, بچوں اور بوڑھوں پر رحم کیا, جس طرح ان کی حفاظت کی, جس طرح ان کو سنبھال کے رکھا. جو ان کے امیجز دنیا کے سامنے گئے ہیں وہ بالکل اپوزٹ تھے اس امیج سے جو یاسر عرفات اور پیلسٹینین لبریشن آرمی آرگنائزیشن کے تھے. تو PLO بالکل ایک پوری فلسطینیوں نے بھی اور پوری مسلم دنیا نے PLO کو ذلیل کر کے پرے کر دیا, اور پوری دنیا ریکگنائز کرنے لگی کہ اگر یہ اخلاق اور کردار ہوتا ہے کسی تحریک مزاحمت کا کہ جو حماس آج دکھا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق پر ہے. اور اس باقی کام اسرائیلیوں نے خود کر دیا, اتنے بڑے بڑے وار کرائمز کمٹ کیے کہ فرق اتنا واضح سامنے آ گیا
کہ اب پوری دنیا میں اسرائیل کا کیس تباہ ہو چکا ہے اور اب فلسطین کا کیس جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور ہے. اور یہ کس طرح ہوا کہ جب آپ نے وہ قوانین فالو کیے جو اللہ اس کے رسول اور قرآن میں اللہ نے بتائے ہوئے جنگ کے حوالے سے، جو اخلاق اور کردار ایک مومن کا ہوتا ہے وہ آپ نے دکھایا. یہ مثالیں میں نے آپ کو دی. الذوالفقار کی مثال میں نے آپ کو دی، میں نے آپ کو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی مثال دی. تو بی ایل اے جو کر رہی تھی کام پچھلے بہت دنوں سے، جیسے کہا بالکل بے نظیر کی جیسے ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی، اسی طریقے سے فرنٹ فیس جو ہے یہ مہرنگ کو انہوں نے بنا کے رکھا. دنیا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، جس طرح ملالہ کریٹ کی ہے انہوں نے. اسی قسم کی یہ عورتیں مسلم دنیا میں جگہ جگہ کریٹ کرتے ہیں، زبردستی ان کو ہیرو بناتے ہیں، نوبل پرائز دیتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈ دیتے ہیں، تاکہ جو ریاست ہے وہ ان کے جرائم پر ہاتھ نہ ڈال سکے. بھئی یہ تو اگر امیجن کرے اگر ملالہ کو نوبل مل جاتا ہے تو کیا پاکستانی ریاست اس کو اگر گرفتار کر کے جیل میں ڈالتی ہے تو دنیا میں امیج کیا جائے گا کہ پاکستانی ریاست پرو ڈیموکریسی نوبل laureate کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال رہی ہے، ریاست ظالم ہے. تو اس کی جو برانڈنگ ہے وہ زائنسٹ لابیز پوری دنیا میں کر رہی تھی بہت عرصے سے. مگر وہی غلطی جو ذوالفقار نے کی تھی، بی ایل اے نے اس ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد وہی کیٹاسٹرافک بلنڈر کر دیا ہے. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ دکھا دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم آزادی کی تحریک نہیں چلا رہے. دیکھیے بہت سارے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہ جن میں کوئی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جن کو کراس نہیں کرتی. جب آپ جہاز اغوا کریں تو پھر آپ دہشت گرد ہیں، جب آپ بحری جہاز اغوا کریں تو آپ دہشت گرد ہیں، جب آپ ٹرین ہوسٹیج بنائیں تو آپ دہشت گرد ہیں. ہوسٹیج ٹیکنگ اس طرح پہ سویلینز کی اور پھر بری طرح سے ان کو سلاٹر بھی کرنا. دیکھیے ہوسٹیج ٹیکنگ حماس کے مجاہدین نے بھی کی، انہوں نے بھی جا کے اندر سے عورتیں اور بچے لے کر آئے اور بہت سارے فوجیوں کو لے کر اپنے پاس رکھا، لیکن اپنے سے سگوں سے زیادہ بہتر سلوک کیا ان کے ساتھ. اسرائیلی قتل کر رہے تھے اپنے شہریوں کو، اور حماس اور فلسطین کے مجاہدین اپنے جسموں سے ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے. سارے پلے ہوئے بھینسوں کی طرح باہر نکلے فلسطینی بیچارے، ان کا وزن 20-20 کلو کم ہو گیا اور یہ پلے ہوئے بھینسوں کی طرح باہر آ رہے تھے. اپنا کھانا بھوکا رہ کر ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا. دس از ناٹ کالڈ ہوسٹیج ٹیکنگ. یہ صرف ایک ایکسچینج کرنے کے لیے تھا کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی عورتیں، مرد اور بچے 20-20 سال سے 30-30 سال سے جیلوں میں تھے، ان کو رہائی دلوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. مگر اس میں بھی اتنے اعلیٰ ترین اخلاق دکھائے گئے کہ جو ہوسٹیج نکل کر باہر جا رہا ہے وہ پرو پیلسٹینین ہوتا جا رہا ہے، بلیک پریکٹیکلی مسلمان ہوتا جا رہا ہے. وہ واپس ہی نہیں جا، بلکہ بہت سے واپس ہی نہیں، they wanted کہ وہ فلسطینی ساتھ ہی ان کا چلے جائے یا فلسطینیوں کے ساتھ وہ رہیں. جا کر باہر نکل کے جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے ان کے دل جو ہے وہ غزہ میں ہی رہ گئے. ان کی آوازیں دبانے کی کوشش کی، آوازیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے یہ. کہاں اسرائیل کے مظالم اور کہاں فلسطینیوں کی شفقت. خود ان کے اپنے سپاہی جو ہیں وہ ان کے دل نرم ہو گئے اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو بی ایل اے نے جو یہ بلنڈر کیا ہے، ٹرین اغوا کر لی جس میں عورتیں، بچے، ایون اگر فوجی بھی تھے تو فوجی ڈس آرم تھے، چھٹی پہ گھر جا رہے تھے، وہ کوئی سولجرز ان کمبیٹ نہیں تھے، تو ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے وہاں، اور اس ٹرسٹ پہ جا رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں. بی ایل اے نے جو کچھ کیا ہے، یہ دنیا کا ہر قانون وہ ان کو بری طرح سے اب کنڈیم کر رہا. پاکستان کا آئین تو یہ مانتے ہی نہیں تھے ویسے، لیکن قرآن اور سنت، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کو یہ میٹر کرتا ہے وہ بلوچی روایات ہے. کیونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، ان کے اپنے ٹریڈیشنز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اور ایک بہت سٹرونگ ٹریڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کو نہیں مارتے، آپ دوسرے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں مارتے، ان کو بھی آپ قتل نہیں کرتے، ہوسٹیج نہیں رکھتے. یہ چیزیں بلوچ معاشرے میں بھی، پشتون معاشرے میں بھی، یا کسی بھی مسلمان معاشرے میں یہ بڑی ذلت کی بات ہے. تو انہوں نے جو کیا ہے بیسکلی انہوں نے بلوچوں کو ڈس آنر کر دیا، بلوچوں کی رسوائی کروائی، اور یہ ایک ایسی ریڈ لائن انہوں نے کراس کر لی ہے کہ اب خود جو غیرت مند بلوچ ہیں وہ ان کی بھی بس ہو گئی. پہلے وہ اگر خوفزدہ بھی تھے اور کسی وجہ سے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خاموش تھے، کیونکہ یہ قتل کرتے ہیں. صرف انہوں نے ہزاروں، تقریباً لاکھوں کے قریب غیر بلوچیوں کو نہ صرف نکالا ہے بلوچستان سے، بلکہ بری طرح سے قتل بھی کیا ہے. کم از کم 20-25 ہزار نان بلوچیز ہیں جن مزدور ہیں، بسوں سے اتار کے کام کرنے والے لوگ ہیں، کانکن ہیں جو کانوں میں کام کرتے تھے، مزدور، لیبرر، درزی، موچی، مطلب غریب ترین طبقہ، مسکین، جو بلوچستان میں کام کرنے کے لیے حلال روٹی کمانے آیا، جس کا نہ ریاست سے کوئی تعلق ہے نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے، ان کو ذبح کر دیا ان ظالموں نے، صرف اس لیے کہ وہ پنجابی ہے یا سندھی ہے یا پشتون ہے یا دوسرے صوبے سے آیا ہوا ہے. کسی حد تک
ان کی دہشت اتنی تھی بلوچستان کے اندر کہ اس ظلم کے باوجود لوگ ذرا خاموش تھے. بلوچستان اسمبلی میں سے لوگ ان کے خلاف زیادہ نہیں بولتے تھے. لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پورے پاکستان میں ہی نہیں بلوچستان میں ہوا تبدیل ہو گئی ہے. بلوچستان اسمبلی کے اندر سرفراز بگٹی نے بہت خوبصورت تقریر کی. بڑے ماشاءاللہ ہی ریپرزینٹڈ واٹ اے ٹرائبل بلوچ شوڈ بی. غیرت مند بلوچ کیسا ہونا چاہیے اس نے بڑی کھل کے بات کی اس کے اوپر. اور بہت سارے ایم پی ایس جو تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور کہا ہم شرمندہ ہیں بلوچ ہونے پہ کہ یہ بلوچی کس طرح ہمارے نام پر اتنا ظلم کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر, جو ہمارے قبائلی روایت میں ہمارے باپ دادا کی روایت میں کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو یہ ناپاک اور پلید حرام خور کے بچے کر رہے ہیں ہمارے نام کے اوپر, ان آر نیم, بلوچوں کے نام. تو یہ جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے بی ایل اے نے, جیسے کہا کہ یہ اے پی ایس ان کے لیے اے پی ایس ہو گیا ہے. اب پوری ریاست, پوری قوم, فوج, پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمدردی کی لہر ہے پاکستان کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, ان ہوسٹیجز کے لیے, شہداء کے لیے, زخمیوں کے لیے, جو آئی وٹنس اکاؤنٹ عینی شاہدوں کے گواہ آ رہے ہیں کہ ان ظالموں نے 5 بندے کھڑے کر کے پورے مشین گنوں کے برسٹ ان کے اندر گرا دیا, ان سب کو بیچاروں کو ایک ایک کر کے شہید کرتے چلے گئے. کہتا میں حیران تھا, ایک سروائیور تھا, کہتا میں حیران تھا, انسان ہے یہ, درندوں سے بھی گئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی رحم نہیں تھا. آدمی بھیک مانگ رہا تھا ان سے کہ مجھے مت مارو, میرے چھوٹے بچے ہیں, اس کے منہ پہ برسٹ مارا, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. نہ کوئی یہ اخلاقیات جانتے ہیں, نہ کوئی شرافت جانتے ہیں, یہ پرلے درجے کے جانور. یہ چہرہ ان کا دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ آیا. اقوام متحدہ نے ان کو کنڈیم کیا, دنیا کے تمام ملکوں نے ان کو کنڈیم کیا, حتیٰ کہ امام کعبہ نے ان کو کنڈیم کیا. تو وہ جو مورل اور پولیٹیکل ہائی گراؤنڈ مہرنگ نے تیار کیا تھا, یا زائنسٹ نے مہرنگ کے ذریعے تیار کیا تھا پوری دنیا کے سامنے, وہ تباہ ہو گیا. ایک ایونٹ نے دیٹ ٹوٹلی ڈسٹرائڈ اٹ. ان کے لیے تو یہ پرل ہاربر ہو گیا, ان کے لیے تو یہ اے پی ایس ہو گیا, ان کے لیے تو یہ 9/11 ہو گیا. اس کے بعد تو صرف ان کی تباہی ہے. اور اب یہ موقع ہے, اب ریاست پاکستان کے پاس وہ سپیس آ گئی ہے کہ ان کا وہ نیریٹو جس کو یہ پورا پاکستانی میڈیا مل کر بلڈ کر رہا تھا, وہ سارا نیریٹو ایک واقعے کے بعد تباہ و برباد ہو کے خاک میں مل گیا. اب سپیس مل گئی ہے ریاست پاکستان کو, پوری قوم نے دیکھ لیا ہے, دنیا کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. اب ان کے خلاف ایک ڈیسائسو کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ مطلب تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جب انہوں نے کہا کہ رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ. پورا ماحول بدل گیا ہے دنیا سے لے کر پاکستان اور بلوچستان کے اندر تک, اس ایک دہشت گردی کے بعد جس کو بی ایل اے مس کیلکولیٹ کر گئی. وہ جو سمجھ رہے تھے وہ ان کو حاصل نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی. اچھا سر, فرام ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ ان کا یہ بی ایل اے کا آبجیکٹو کیا تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ کیا انہوں نے اچیو کر لیا جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے احمد, جیسے ہم نے آپ سے کہا نا کہ جس طرح جاپانیز کا آبجیکٹو تھا پرل ہاربر پہ حملہ کرنے کا کہ وہ اس پورے خطے سے امریکیوں کو باہر نکال دیں گے پیسیفک سے, آبجیکٹو کیا اچیو ہوتا؟ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ اس خطے میں واپس آ گیا, اور الٹیمیٹلی جاپان کی تباہی اس ایک اسٹریٹجک غلطی کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کی وجہ سے. اسی طرح الذوالفقار کی تباہی کا جو باعث بنا وہ ایک واقعہ تھا کہ جب انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جہاز اغوا کر لیا. یہ ساری موومنٹس ایک پوائنٹ پر مس کیلکولیٹ کرتی ہیں, اور جو مس کیلکولیٹ کرتی ہیں یہ ان کا ڈیتھلی بلنڈر بن جاتا ہے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ہر لحاظ سے چاروں طرف سے گھیرے میں بھی آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ختم کر دیے جاتے ہیں. بی ایل اے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ٹرین سے ہوسٹیجز لیں گے, 100, 150, 200 جتنے بھی ان کو مل سکے, عورتیں, بچے, فوجی, سب مکس کر کے ہوسٹیجز لیں گے, اور اس کے بدلے جو ہمارے دہشت گرد پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا پاکستان آرمی کے قید میں ہیں ان کو ہم رہا کروائیں گے. ہوسٹیج نیگوسیشنز کے بعد اپنے بندے چھڑوائیں گے. ان ساروں کو آج کل کیڑا آ رہا ہے حماس کی وجہ سے, کہ حماس نے جو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کیا, یہ اپنے آپ کو حماس کا مجاہدین سمجھنے لگے, الو کے پٹھے. حماس نے جو آپریشن اسرائیلی ریاست کے خلاف کیا اس کے لیے 20 سال تیاری کی, پہلے پوری نسل تیار کی, اسلحے کے ذخیرے جمع کیے, پورے غزہ کے نیچے ٹنلز اور سرنگوں کا ایک ایسا نظام بنایا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کو بریچ نہیں کر سکی. انہوں نے تیاری, اور سب سے بڑھ کر اخلاقی اور نظریاتی اور روحانی تیاری کی. آج کل پوری دنیا کے دہشت گرد گروہوں کو حماس کو دیکھ کر بڑے آئیڈیاز آ رہے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھنے لگا ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف اپنی ناجائز دہشت گردی کو بھی اسی طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے جیسے حماس اپنی جائز تحریک آزادی کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو بی ایل اے نے کیا کیا, انہوں نے ٹرین کو ایمبوش کیا. ظاہر ہے
ایک ٹرین نہتی ہوتی ہے، ٹرین میں کوئی فوجی تو نہیں، مسلح فوجی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر فوجی تھے بھی تو وہ چھٹی پہ گھر جا رہے تھے. تو اس کام کو کرنے کے لیے بی ایل اے نے ایک بہت بڑا گروپ بھیجا. یعنی بی ایل اے کے جو آپریشنز ہوتے ہیں بلوچستان میں نارملی وہ 10 15 12 20 25 لوگوں سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں، آئی ڈیز لگاتے ہیں، اسیسنیشنز کرتے ہیں، تو 2 4 5 لوگوں کا گروپ ان کا آپریٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بڑا گروپ بھیجا اینڈ دے سینٹ ون آف دیئر بیسٹ بریگیڈ یونٹ. مجید بریگیڈ کے یہ سارے لوگ تھے، انہوں نے 35 کے قریب لوگ اپنے یہاں بھیجے جو ان کے بیسٹ آف دا بیسٹ کیڈرے تھا. ان کے پاس اکوپمنٹ تھا، ویپنز تھے، سپلائز تھیں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن تھی. یہ افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور انڈیا سے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہوسٹیج جب لیں گے تو پاکستان آرمی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گی، کیونکہ 300-400 ہوسٹیجز مروا دینا کسی طرح بھی نہ پاکستان افورڈ کر سکتا تھا، نہ پاکستان آرمی کبھی ایسا کوئی آپریشن کرتے. یہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. مگر جس طرح حماس اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جنگ کر رہی تھی، جیسے کہا اس نے 20 سال اس کی تیاری کی تھی، یہ اپنے گھروں سے نکل کے، اپنے بیسز سے نکل کر انہوں نے ایکسٹیریئر لائنز پہ بہت دور جا کر ایسی جگہ جہاں ان کی سپلائی لائن نہیں تھی، جہاں پر ان کے پاس اپنا سپورٹ بیس نہیں تھا، انہوں نے ایک اوپن دہشت گردی کی کارروائی کی. کھلے میدانوں اور پہاڑوں میں ایک ٹرین کے گرد ہوسٹیج سچویشن کریٹ کی. انہوں نے پہاڑوں کی ٹاپ پہ انہوں نے اپنے سنائپر بٹھائے ہوئے تھے، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز انہوں نے لگائی ہوئی تھی، آر پی جی راکٹس تھے ان کے پاس، لیکن ہر آدمی کے پاس چند ہزار گولیاں ہی تھیں. ظاہر ہے کہ آدمی، ایک انفینٹری سولجر کوئی بہت بڑی سپلائی لائن تو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. تو انہوں نے جب یہ ہوسٹیج سچویشن کی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان آرمی کو مجبور کر کے، نیگوشیٹ کر کے اپنے بندے چھڑا لیں گے. یہ پاکستان آرمی کو نہیں جانتے تھے، پاکستانیوں کی ڈٹرمنیشن اور جرت کو اور ہمارے غصے کو، ہمارے جلال کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. ظاہر ہے پوری ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان دہشت گردوں سے نیگوشیٹ کریں، ہم اپنے ہوسٹیجز بھی چھڑائیں گے اور کسی ایک کو یہاں سے بچ نکلنے کا موقع انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ وہ انہوں نے پہاڑی علاقے میں کیا، اس علاقے کے چاروں طرف گھیرا لگا کے آرمی اور ایف سی اور ایس ایس جی اور اسپیشل فورسز ہماری بیٹھ گئیں. اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، یہ بری طرح گھیرے میں آ گئے. اور ان کے پاس سپلائی لائنز بھی کم ہوتی جا رہی تھی، لڑائی ہوتی رہی ان کی ہمارے آرمی کے ساتھ، ان کا ایمونیشن ڈپلیٹ ہوتا جا رہا تھا. ایک رات جو گزری ہے، اس رات آرمی نے ان کے کوئی بہت بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے کوئی 10-15 کے قریب ہمارے سنائپرز نے، ان کے جتنے سنائپرز انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے ان کو تو ٹھوک کے فارغ کر دیا. تو لہٰذا وہ جو انہوں نے اپنے اوپر ایک پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی سنائپرز کی، وہ تو مارے گئے. اب صرف وہ ایکسپوز ہو گئے جو نیچے ویلی میں ٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے خودکش بمباروں کو 2-3 جو تھے ان کو ہوسٹیجز کے گروپس کے بیچ میں بٹھایا ہوا تھا. اب اگر کوئی آپریشن ہوتا تو اس نے اپنے آپ کو پھاڑ لینا تھا اور ساتھ 40-50 جتنے ہوسٹیجز ہیں ان بیچاروں نے شہید ہو جانا تھا. یہ ویسے ہی بری طرح سے ہوسٹیجز کو شہید کر رہے تھے، جو فوجی ان کو ملا انہوں نے ذبح کر دیا، اس کو گولیاں ماری، اس کو ختم کیا. سو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی لحاظ کر رہے تھے، کیونکہ جب ان کے سنائپر مارے جاتے تو یہ بدلے میں، غصے میں ہمارے لوگوں کو شہید کرتے. یہ بہت کوآرڈینیٹڈ اور بریلینٹ آپریشن تھا. نہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنا جلدی اتنا بڑا ہوسٹیج آپریشن کبھی ختم نہیں ہوا. اگر امریکنز اور رشینز یا دنیا کی طاقتوں کو بڑے بڑے ہوسٹیج سچویشنز ملے ہیں، لیکن اس کو بہت لمبا کھینچا گیا. اس طریقے سے تو بہت بڑی ہوسٹیج کیجوالٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں. رشینز ذرا بروٹ فورس یوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک سنیما ہاؤس تھا جس کے اندر کچھ چیچنز نے ہوسٹیج لے لیے تھے، اور اس کے اندر کئی ہزار لوگ تھے. رشینز نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے اندر گیس پھینکی اور گھس گئے، اور وہ چیچنز کو بھی مارا لیکن ساتھ اپنے کئی 100 لوگ مار دیے. ایک سکول، ایک ہوسٹیج سچویشن بنی تھی رشیا کے اندر، انہوں نے پرواہ نہیں کی، بچے بھرے ہوئے تھے اسکول میں، اس کے باوجود انہوں نے ریڈ کر دیا اور بچے بھی مرے، اور اتنے بچے مرے، اور ہوسٹیج تو مرے ہی مرے لیکن اپنے لوگ انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے مار دیے. پاکستان آرمی یہ کبھی نہیں کرتی. پاکستان آرمی نے، ہمارے اسپیشل فورسز نے، ایس ایس جی نے، ایئر فورس، یہ سب، جو کہ اوپر سے ہمارے ڈرونز بھی تھے، ڈرونز نے ان کے بہت مارے. ایک ایک کر کے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ڈرونز اوپر سے ان کو ہٹ کر رہا تھا. یہ بری طرح گھیرے میں آ گیا، یہ پینک کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. ایسے میں پھر آرمی نے اپنے سنائپرز کے ذریعے ایک ساتھ کئی سنائپرز نے فائر کیا، اور جتنے سوسائڈ بامرز ان کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے پہلے تو ان کی کھوپڑیاں اڑائیں. تو جب سوسائڈ بامر ختم ہو گیا تو اب خطرہ نہیں تھا کہ کوئی پھٹے گا اور ہمارے سارے بیرغمالی شہید ہوں گے. اس کے بعد زرار کمپنی نے اوپن ریڈ کیا ان کے اوپر.
وہ ٹرین کے ڈبوں کے اندر چھپے ہوئے تھے یہ لوگ, پہاڑوں میں چھپے, پروٹیکشن وہاں پہ صرف ٹرین تھی کیونکہ باہر پہاڑوں میں تو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. تو جب ان کے ہمارے سنائپرز نے ان کے سوسائڈ بامبرز کو مار دیا تو لوگ بھاگے وہاں سے نکل کے, ظاہر ہے لوگوں کو بھی پتہ لگا کہ آرمی نے ریڈ کر دیا. یہ سارے ٹرین کے ڈبوں کے اندر چھپے ہوئے تھے, وہاں پہ زرار نے جا کے ایک ایک کو ٹھوک کے فارغ کر دی. یہ بی ایل اے کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جس میں ان کی اتنی بڑی فورس پوری کی پوری ماری گئی, ایک بندہ وہاں سے نکل کے نہیں جا سکا. یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے ان کے لیے. یہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے تھے کہ اپنے بندوں کو چھڑائیں گے ہماری جیلوں سے, ایک آدمی کو نہیں چھڑا سکے گی. ان کی ساری اٹیکنگ فورس ماری گئی, تباہ و برباد ہو گئی. پوری دنیا میں یہ بے عزت ہوئے, پوری دنیا میں رسوائی ہوئی. ان کا پورے کئی سالوں کا پروپیگنڈا تباہ ہو گیا, پورے ملک کی ہوا بدل گئی, ان کے خلاف ہو گئی. وہ بلوچ وائسز جو پہلے خاموش تھیں وہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئی. لیکن سب سے بڑا نقصان جو بی ایل اے کو ہوا ہے کہ یہ 30-32 جانور جو ہم نے کتے خنزیر مارے ہیں, ان سب کے موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں آ گئے. اور یہ جو سیٹلائٹ فون سے کمیونیکیشن کر رہے تھے افغانستان, وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. یہ افغانستان کے شہر نیمروز میں ان کا بیٹھا ہوا تھا ایک کمانڈر جس کے ذریعے یہ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے, اس کی پروٹیکشن افغان گورنمنٹ کر رہی تھی. اب پوری افغان گورنمنٹ اس میں پورے ثبوتوں کے ساتھ پھنس گئی ہے. اور اب پاکستان کے پاس پورا آپشن ہے کہ ہم ہر طاقت, ہر آپشن افغانس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں کہ تم نے ان ناپاک, وہ جہنم کے کتے ٹی ٹی پی والے خوارج اور یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دوسرے بغیرت سور جو ہیں یہ خنزیر, انہوں نے افغانستان سے بیٹھ کر یہ سارا آپریشن پلان کیا تھا. اور اس کی ساری ایویڈنس, سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. ان کا تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, ان کا نیٹ ورک, ان کے تمام ایسوسیٹس, ان کے سہولت کار جو پاکستان کے اندر تھے, مارنگ لانگوں کے گینگ کے اندر یہ جو عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ شامل تھیں, ان سب کی ڈیٹیلز اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی. یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے ان کا کہ جو یہ کبھی خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہوگا. مارنگ اور اس کا پورا گینگ ایکسپوز ہوا ہے اس کے اندر. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یہ ایک بہت بڑا ایک فیٹل فیلئر ہوا ہے, ایک ڈیزاسٹر کیا ہے بی ایل اے نے اپنے ساتھ, کہ ایک ایسا آپریشن پلان کیا جس کے اندر یہ نہ یہ سروائیو کر سکے, ٹوٹل ان کا پورا یونٹ ہی مارا گیا, نہ یہ کسی آدمی کو چھڑا سکے. اپنا سارا ڈیٹا انہوں نے دے دیا پاکستان کو, اپنے سارے کانٹیکٹس اور لنکس اور ہینڈلرز جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے اس کے اندر, اور پورے پاکستان میں ہوا ان کے خلاف ہو گئی, حتیٰ کہ خود بلوچ اب ان کے خلاف بات کرنے لگے. یہ ملٹریلی, فرام اے پیور ملٹری پوائنٹ آف ویو, دس آپریشن واز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس کو ہم ایکسپلائٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ریاست پاکستان یہاں پولیٹیکل ول کیا دکھاتی ہے, ہم یہاں پہ ملٹری ول کیا دکھاتے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے کہ اس کے بعد اب رولز آف دا گیم چینج ہو گئے. جیسے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے. اب ہم ان چینج رولز کے ساتھ اس اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کتنا کرتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. سر آپشنز کیا ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ایکسپوز کر کے, ذلیل کر کے, اس کو لٹرلی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمارے سامنے ڈال دیا ہے. آپشنز ہی آپشنز ہیں. پوری ریاست پاکستان, سارے ایلیمنٹس آف پاور آپ ڈپلوائے کریں اس وقت. آپ کے پاس یہ جو انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی تھی مارنگ کو اور ان کی بلوچستان لبریشن آرمی کو, آپ کو ڈپلومیٹکلی پوری دنیا سے بات کرنی ہے. وہ ملک جو مارنگ کو بلا بلا کے ایوارڈ اور انعام دے رہے تھے, پوری دنیا کو بتائیں, پورا ڈوسیئر بنائیں. جس طرح پاکستان نے جب ممبئی حملہ ہوا تھا اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف الزامات لگانے شروع کیے, تو اس وقت بھی الحمدللہ آئی واز دا ون, براس ٹیکس نے آ کے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ممبئی حملے کا ایک ڈوسیئر بنایا تھا پورا. ایک تو ہم نے فرنٹ لائن پر ڈیفینڈ کیا پاکستان کو انڈین ایلیگیشنز کے خلاف, پھر ہم نے ایک ڈوسیئر بنایا تھا, ڈانس آف دا ڈیول اس کا نام تھا. کس طرح وہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پوری دنیا کی ایمبیسیز میں بھیجا تھا. وہ پاکستان کا ایک سٹینڈرڈ ڈاکومنٹ بن گیا تھا انڈیا کے الزامات کے خلاف کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کرائی ہے. ساری ایویڈنس کے ساتھ اس ڈوسیئر کو آفیشلی پاکستانی فارن آفس نے پوری دنیا میں بھیجا تھا, اور ہمارے تمام ایمبیسڈر اس ڈوسیئر کے اوپر اپنی اس گورنمنٹ سے بات کرتے تھے اور پاکستان کے لیے سپورٹ جنریٹ کرتے تھے. انڈیا کا سارا کیس تباہ ہو گیا تھا اس ایک ڈوسیئر کی وجہ سے. اب یہی کرنا ہے پاکستانی فارن آفس کو. آپ نے بی ایل اے پر اور مہرنگ کی اس فراڈ موومنٹ کے اوپر ایک ڈوسیئر بنا کے پوری دنیا میں آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے, گورنمنٹس کو بھی اور میڈیا کو بھی, کیونکہ اس ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد اب ان کا مورل کوز ختم ہو گیا ہے. اب یہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکے ہیں. امام کعبہ نے بھی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, ان کی ویب سائٹ سے بھی ان کے خلاف بیانات آئے.
اور ظاہر ہے کہ وہاں سے جب تک کہ وہ اپروو نہ کریں ان کی ویب سائٹ سے کوئی بیان آ نہیں سکتا. سر سارے بڑے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ویسٹرن وہ بھی ان کو اب دہشت گرد پہلی دفعہ ایسے ایگزیکٹلی میں نے کہا نا کہ یہ اللہ نے آپ کو پریکٹیکلی ماحول بنا کے دے دیا ہے ان کی اپنی فیٹل مسٹیک کی وجہ سے. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ نے یہ کرنا ہے, ان کو انٹرنیشنلی دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں, ہو چکے ہیں, پروسیکیوٹ کریں ان کے لوگ جو باہر پھیلے ہوئے ہیں. افغانستان کی حکومت اور انڈیا ان دونوں کے خلاف آپ نے بڑا سالڈ کیس بلڈ کرنا ہے. افغانوں کو تو گھٹنوں پر لے کر آئے نا, یہ کیا بکواس تم کر, ہم نے کہا تھا اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا ہم کابل بام کریں گے, کریں نا بام جا کے ایک دفعہ ٹھیک سے مارے. کیونکہ اب اگر آپ ثبوت کی دنیا کے آگے دکھا دیتے ہیں کہ افغانستان میں ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روکے گی اگر آپ ان کا دماغ ٹھیک کریں جا کے ٹھیک سے. سر اگر ہم ماریں گے تو پورا انٹرنیشنل لا اور ہمیں سپورٹ کرے گا, چیریش کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے. پوری دنیا یہی کر رہی ہے, کون نہیں کر رہا ہے اس وقت مجھے بتائیں, پوری دنیا یہی کر رہی ہے. انڈیا تو کینیڈا میں جا کے اور امریکہ میں جا کے اپنے مخالفین کو قتل کروا رہا ہے. ٹرکی جو ہے سیریا اور عراق میں آ کے اندر دہشت گردوں کو مار رہا ہے. اسرائیل پوری دنیا کو مارتا جا رہا ہے جہاں اس کے مفادات کے خلاف ہے. امریکہ دنیا میں, روس ہر جگہ جا کے حملے کرتا ہے اور مار رہا ہے. پاکستان کے سامنے تو جیسے کہا نا کہ اب تو اللہ نے یہ سارا کیس بنا کر ہمیں دے دیا ہے, جیسے الذوالفقار نے ہوائی جہاز ہائی جیک کیا تھا, اس کے بعد ہم نے پوری طاقت سے الذوالفقار کو کرش کیا. اب بی ایل اے کو کرش کرنے کا یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. جیسے کہا نا پہلے تو ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے بتایا, داخلی طور پر اب پوری طاقت, ریاست کی پوری طاقت, سارے قوانین آپ ان کے اوپر ڈپلوائے کریں. ان کے سارے بندے جو پکڑے جاتے ہیں ان کو اب آپ اسی طرح سزا دیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے. جو 35 دہشت گرد پکڑے نا, مارے نا آپ نے, یہ سارے ان کی لاشیں آپ کو مل گئی, ان کو ان کے گاؤں میں جا کے لٹکا دیں اور اس کا گھر ڈیمولش کر دیں, تاکہ پورے گاؤں کو پتا چل جائے کہ اگر تم اس دہشت گردی کے راستے پہ جاؤ گے تو اس طرح لٹکائے بھی جاؤ گے اور تمہارا خاندان سفر کرے گا. دیکھیے ٹرائبل علاقے میں گھر ڈیمولش کرنا ایک عام بات ہے, اس کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہتے ہیں. آپ کو باقی سارے میں عجیب سی بات لگے گی کہ جی تو ہم کیوں گھر گرائیں اس کا, لیکن پورا ٹرائبل سوسائٹی اسی قانون پر چلتی ہے, صدیوں سے چل رہی ہے. یہ ان کا قانون ہے, یہ ان کا جرگہ ہے کہ جو آدمی جرم کرتا ہے صرف سزا اس کو نہیں ملتی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کے خاندان کو ملتی ہے, اور اگر قبیلہ غلطی کرے تو پورے قبیلے کو سزا ملتی ہے. دیٹ از واٹ دا کلیکٹیو رسپانسبلٹی لا, جو ان کا پشتون والی میں بھی یہی ہے, بلوچ کلچر میں بھی یہی ہے. اور یہ پھر ایک میسج دیتا ہے. دیکھیے بی ایل اے کے ساتھ 80% جو سمپتیز ہیں لوگوں کی, یہ وہ ہے کہ جو بیچ بیچ میں گھوم رہے ہیں, جن کو مزہ آ رہا ہے, تفریح کر رہے ہیں, ریاست کو گالی دینا, فوج کے خلاف لڑنا, کلاشنکوف لے کے چلنا اچھا لگتا ہے. لیکن کوئی جانباز مجاہد نہیں ہے کہ جو جان قربان کرنے پہ تیار ہو. جس طرح ڈی ٹی پی کے ساتھ کرمنلز اور کار لفٹر اور گینگسٹرز اور حشیش اور ڈرگز کے کام, یہ سب بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہے, چونکہ ان کو پاور فیل ہوتی ہے اس کے اندر جا کے. ڈائی ہارڈ جو ہے وہ 10-15% ہوتے ہیں. بی ایل اے میں بھی اسی طرح سے ڈائی ہارڈ جو ہے وہ 10-15% ہیں. باقی ان کے ساتھ وہ ہے کہ جو اپرچونٹیز اور پاور اور پیسہ اور گنز کے لیے ان کے ساتھ چلتے. ونس یو اسٹارٹ میکنگ این ایگزامپل آؤٹ آف دم, جیسے قرآن نے کہا ہے کہ مثال بناؤ, تو پھر آپ ایک بہت بڑی تعداد کو ایک سائیکولوجیکلی آپ دہشت زدہ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے پر چلے تو ہمارا انجام بھی ہوگا, ہمارا خاندان بھی سفر. ابھی تک ان کو کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے. ابھی آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو مارتے ہیں, عزت سے ان کی لاش مارنگ کو واپس کر دیتے ہیں, وہ اس کو جناب ہیرو بنا کے دفن کرتی ہے, اور بی ایل اے کا جھنڈا اس کے اوپر لگا کے پھر یہ نعرے ترانے پڑتے ہیں اپنے کہ جی ہم نے بلوچستان کا شہید ہے ہمارا. یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کتے کی طرح مارے, کتے کی طرح لٹکائیں, ان کے گھر تباہ کریں اور لاشیں لے جا کے ریگستان میں دفن کر دیں, کسی کے حوالے نہ کریں. ان کو پتا ہو کہ تم گمنامی کی موت مرو گے. یو ہیو ٹو بی روتھلیس ناؤ. اور جائز ہے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ جائز ہے. ہر قانون میں جائز ہے, شریعت میں بھی جائز ہے, پاکستانی قانون میں بھی جائز ہے, اور قبائلی قانون میں بھی جائز ہے. اور جو ان کا نیٹ ورک آپ پکڑتے ہیں اس سارے نیٹ ورک کو ایکسپوز کر دیں. ان کے پکڑے ہوئے بندے لے کر آئے, ٹی وی پہ ایکسپوز کریں. وہ منہ صرف جس طرح آپ نے کلبھوشن یادیو کو لا کے ٹیلی ویژن پہ پوری دنیا کے سامنے کیس بنایا تھا, اب آپ ان کے سارے گرفتار لوگوں کو میڈیا پر لے کر آئیں, جو ان کے سارے لنکس ہیں, جو ثبوت ہے میڈیا پہ دکھائیں. جیسے کہا ڈوسیئر بنانا ہوگا آپ کو انٹرنل کنزمپشن کے لیے, پاکستانی مارکیٹ کے لیے ہمیں اور مٹیریل چاہیے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اور مٹیریل چاہیے. تو یہ کرنے کا کام اب آپ کے پاس ہے. اینڈ اب جو اینٹی ٹیرر لاز ہیں آپ کے پاس, جو قبائلی قوانین ہیں, جو شرعی قوانین ہیں, اب پوری طاقت سے ان کے خلاف استعمال کریں اور ان کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کریں. اب یہ غلطی کرنے کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ یہ چوہا جو ہے وہ شکنجے کے اندر اس نے اپنی گردن دے دی ہے. اب آپ کا کام صرف اس کو موڑنا ہے. اگر آپ نہیں موڑیں گے, دیکھیں ایک بات امپورٹنٹ احمد, کہ اپرچونٹی ہمیشہ ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہوتی ہے, انڈیفینٹ نہیں ہوتی. اکبر بگٹی جب اس نے خودکشی کی تھی تو اس کے بعد کئی سال تک بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. اس وقت ہم نے کہا تھا
کہ یار آپ بڑی تیزی سے کام کریں. جیسے اکبر بگٹی اس نے خودکشی کی اور معاملے یہ ساری BLA کی دہشت گردی ختم ہوئی اس وقت, ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ میسو ڈیولپمنٹ کریں بلوچستان کے اندر, لوگوں کو انگیج کریں, ان کو جابز دیں, آپ کیڈٹ کالجز بنائیں, اسکول بنائیں, ان کو لے کر آئیں, پاکستان سے انٹیگریٹ کریں, ان میں آپ کام کریں. مگر مشرف کے ہٹنے کے بعد وہاں زرداری کی حکومت آ گئی, افتخار چودھری کی آ گئی, اور پھر نواز شریف کی آ گئی اس کے بعد, تو وہ 10 سال ضائع ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں یہ BLA کو دوبارہ موقع مل گیا دشمنوں کو, اس کو ری آرگنائز. پھر اس کی جو عمران اور باجوہ اور فیض کی جو حکومت آئی, جو فیض کے 6 سال, باجوے کے 6 سال آئے, انہوں نے تو تباہی مچا دی پورے بلوچستان میں. جس طرح انہوں نے سیاست کی, جس طریقے سے یہ عمران کو رکھنے کے لیے پاور میں یہ ضلالتیں کرتے پھرے, جس طرح انہوں نے ہر دہشت گرد کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ عمران کو ہی حمایت حاصل ہو جائے ان لوگوں کو, اس نے حالات بہت زیادہ خراب کیے. یہ جو کچھ آج بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں عمران, باجوہ اور فیض کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اپنے آپ کو معصوم تو نہیں ثابت کر سکتے. یہ ساری دہشت گردی شروع ان کے دور میں ہوئی, جس کے ان کے جانے کے بعد جس کے اثرات اب ہم دیکھ رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے ہمارا, چاہے TTP ہو یا BLA ہو. تو یہ ہماری ریاست پاکستان کو, آرمی کو, حکومت کو, پروونشل گورنمنٹ کو اللہ نے پورا موقع دے دیا ہے. اب ان کو بری طرح سے کرش کریں, ری آرگنائز کریں اپنی پالیسیز کو, اب طاقت کا استعمال کریں. اب یہ جو مثال کے طور پر جو ٹرین جا رہی تھی, اس میں 100-150 ہمارے چھٹی پہ جانے والے جوان تھے اور سارے غیر مسلح تھے. یہاں پہ میں خود فوج سے کہوں گا, غیر مسلح کیوں تھے یہ؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک وار زون سے گزر رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو آپ اپنے رولز بھی کیوں نہیں چینج کرتے؟ آپ جوانوں کو اور افسروں کو اجازت دیں کہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھا کریں. ہمارے جوان فالتو تو نہیں ہے, ہیرے جیسے بیٹے ہیں ہمارے. یہ اپنی معصومیت میں مارے جاتے ہیں, یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جا رہے ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کا بڑا ناپاک دشمن سے واسطہ پڑا ہے, بڑے ذلیل دشمن سے. نہ یہ بچے چھوڑتا ہے, نہ عورتیں چھوڑتا ہے. آپ نے بنو میں بھی دیکھا, جب انہوں نے بنو کینٹ میں داخل ہوئے تو سیدھا فیملی کوارٹرز پہ گئے, بچوں کو مارنے کے لیے. APS میں گئے, ہمارے بچوں کو ذبح کیا انہوں نے. تو ابھی تک آرمی نے اپنے رولز وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں کہ افسر چھٹی جائے گا تو ہتھیار ساتھ نہیں رکھے گا, یا جوان جائے گا تو ہتھیار ساتھ نہیں رکھے گا. ہتھیار جوان کو دے, آپ کا سولجر ہے, اس کو رسپانسبل بنائے, اپنا ویپن ساتھ لے کے جائے, اپنا ویپن ساتھ لے کے جائے اور ساتھ لے کے آئے. کیوں ہم ٹرسٹ کیوں نہیں کر سکتے اپنے جوانوں کو؟ دہشت گرد تو کھلے گھوم رہے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ, ہمارے جوان روز اغوا ہو جاتے ہیں سڑکوں سے, روز شہید ہوتے ہیں. اب آرمی کو بھی اپنے رولز تبدیل کر دینے چاہیے. رولز آف دا گیم واقعی چینج ہو گئے. آرمی شوڈ آلسو ریئلائز دس. اب وہ پرانے زمانے کے قوانین جو پیس ٹائم کے ہوا کرتے تھے کہ اپنے ملک کے اندر گھوم رہے ہیں تو ہتھیار لے کے ضرورت نہیں, لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چینج کریں آپ. اب ہر افسر اور جوان کے پاس ویپن ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, جب تک ہم اس فتنے کا خاتمہ نہ کر لیں. یہ جو ناپاک اور پلیت دہشت گرد ہیں, ذلیل لوگ, یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے عورتوں اور بچوں کا, یا بے گناہ کا, یا معصوم کا, یا مسافر کا. آپ نے دیکھ لیا کس بری طرح. تو ہر لیول پر مطلب اس وقت اللہ نے یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے BLA دے دی ہے. ریاست پاکستان چاہے تو بڑی تیزی سے ان کو کرش کرتا. حامد میر جیسے لوگ جو میڈیا میں ان کو استعمال کر رہے ہیں, یہ سارا جو وہ آپ نے دیکھا نہیں, میں حیران ہوں, استغفر اللہ رب العالمین. اس وقت پورے پاکستان میں صرف یعنی جو اس وقت BLA کی اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے صرف 2 گروہ ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک PTI ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بہت بڑا کام جو اس BLA کی دہشت گردی سے ہو گیا کہ پورے ملک کے اندر ایک لائن کھنچ گئی ہے. ایک جو سیدھے جانب ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ, اس کے رسول اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو اس لائن کے دوسری جانب ہیں وہ جو ہندو مشرکوں BLA اور PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. PTI نے اتنا ناپاک کردار ادا کیا ہے. PTI کے عمران کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں, وہ ٹویٹ لگتا ہے کہ نریندر مودی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر حل کیا ہے PTI کو کیسے؟ PTI کو ٹوٹل ڈسبینڈ کرنا پڑے گا. اب پولیٹیکل پارٹی اب یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جو اس نے ظلم کیے, جو تباہیاں مچائی ہیں, جو اس نے پاکستان کے خلاف غداری اور بغاوت, اگر آج انڈیا حملہ کرے پاکستان پہ تو PTI کی تمام سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے خلاف جنگ کرے گی. BLA یہ آپ نے دیکھ لیا ٹرین کے واقعے میں نا. تو آپ کیسے ایزیوم کر رہے ہیں کہ ٹرین کے واقعے کے بعد, ٹرین کے واقعے میں اگر یہ ہمارے شہیدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے خود کرایا تھا, یہ تو فالس فلیگ ہے, اور ہم تو مارنگ کو بلائیں گے, اور وہ تو ہماری بہن ہے اور اس کو ہم عزت دیں گے. کس قسم کے بے غیرت ہو تم لوگ یار. ہمارے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں, انہوں نے سر کاٹے ہمارے شہیدوں کے ٹرین کے ساتھ رکھ کے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ساری دہشت گردی فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور BLA کا نام نہیں لیا انہوں نے ایک لفظ. جس طرح میں نے بات کی تھی پہلے اس سے دیوبند کے علماء کے بارے میں کہ آپ جہنم کے کتوں کا نام کیوں نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں دہشت گردی بری ہے, کہیں تو صحیح کہ یہ جہنم کے کتے خوارج جو ہے یہ کر رہے ہیں. اسی طرح PTI نے فوج کو گالیاں دی.
بی ایل اے کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ یہ، بلکہ مارنگ جیسے کہا کہ جو فرنٹ فیس ہے اس دہشت گردی کا، اس کو اپنی بہن بنا کے اسلام آباد لا کے اپنے ساتھ، اس کے ساتھ اور منظور پشتین کے ساتھ مل کر یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بغاوت برپا کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بین کرنا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی کو بین کیا تھا۔ پاکستان میں پہلے بھی کئی سیاسی جماعتیں دہشت گردی میں آنے کی وجہ سے بین ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ دے آر ناٹ اے پارٹی اینی مور۔ یہ صرف فساد رہ گیا ہے، یہ صرف فتنہ رہ گیا ہے، یہ صرف باغی ہو چکے ہیں۔ عمران جیل میں وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، انشاءاللہ کاٹے گا۔ اس پارٹی کے وجود کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈسمینٹل اٹ اس کو۔ اور ان کی ساری قیادت، وہ سب لوگ جو اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے رسپانسبل ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں یہ ٹویٹس کیے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں، ان سب پہ غداری کے مقدمہ کریں، گرفتار کریں، عمران کے ساتھ والے سیل میں ان کو بند کریں یا پھانسی دیں اگر سیل کا کھانا بچانا ہے تو۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرقان بن گیا ہے یہ ایک واقعہ۔ پاکستان کے اندر کون غدار ہے، کون پاکستان کا محب۔ ایون خاموش بلوچ بول پڑے، وہ جو اتنے عرصے سے خاموش تھے خوف کی وجہ سے، وہ چیخ پڑے کہ یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں، ان کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی والے جو اتنے عرصے سے بھونک رہے ہیں ریاست کے خلاف، اس ایک موقع پر بھی بے شرم چپ نہیں رہ سکے، پاکستان آرمی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یہاں پر بھی یہ بی ایل اے کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے جا کے بے غیرت۔ ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ سر اس کی جب یہ اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد کافی ایک پریشر تھا بی ایل اے کے اوپر اور بلوچی مارنگ بلوچ وغیرہ سب کے اوپر، اور ایک خاموشی تھی۔ ایونچولی پھر یہ پی ٹی آئی والے مہرنگ بلوچ اور بی ایل اے کی سپورٹ میں باہر آئے اور پھر اس کے بعد کوئی بات ہونا شروع ہوئی اور پھر انہوں نے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا باقاعدہ پاکستان کے اوپر ڈیورنگ دا بیٹل۔ جی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ان کی پولیٹیکل اور نیریٹو کی سپیس تھی، وہ سپیس ختم ہو گئی، ان کا نیریٹو ڈسٹروائے ہو گیا، تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا۔ اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اب وہ ان کو وہ میڈیا سپیس دینا چاہ رہی ہے، وہ نیریٹو سپیس دینا چاہ رہی ہے کہ جو بی ایل اے نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تباہ کروا لیا۔ تو اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اتنی ہی بڑی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے جتنی مارنگ یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے۔ ان کے ساتھ اب آپ کو اسی طرح سلوک کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی اینی مور، دے آر اے پولیٹیکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، دے نیڈ ٹو بی ڈسمینٹلڈ، ڈسبینڈڈ اینڈ آل دیئر لیڈرشپ اریسٹڈ۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا سر، یہ اندرونی دشمنوں کو تو آپ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بیرونی دشمن بھی ہے جس کا، اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ دلی میں لایا کرتا ہے۔ اسی کانٹیکس میں اس اٹیک کے بعد لائیو کوریج بھی سب سے زیادہ انڈیا کے چینلز پہ ہوئی، اور گورو آریہ نے سر ایک بڑا سمبولک ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ جو بلوچستان کا راستہ ہے وہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے، جس کا پھر جواب آپ نے دیا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے آپ کا اکاؤنٹ بین کروا دیا۔ تو انڈیا کے ساتھ کیا پالیسی پاکستان کو رکھنی چاہیے اور انڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس سارے کانٹیکس میں؟ احمد، یہ جو گورو آریہ کا اسٹیٹمنٹ تھا نا کہ بلوچستان میں امن کا تعلق کشمیر سے، رستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کشمیر کی تحریک آزادی کی مدد بند کر دے تو بلوچستان میں امن ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اگر ہم نے تو کشمیر سرنڈر ہی کر دیا ہے، پاکستان نے تو عمران کی حکومت کے بعد کشمیری مجاہدین کی مدد ہی بند کر دی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی طرف سے جو ہو رہا ہے۔ لیکن بلوچستان میں اور فرنٹیئر کے ہمارے علاقوں میں تو یہ بغاوت کو بھڑکاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی رکیں گے تو نہیں، چاہے ہم جتنا مرضی گڈ ول ان کے ساتھ کرتے رہے۔ ہمارے پاگل جانور جو تھے وہ تو 100 سال کا امن کرنے جا رہے تھے ان کے ساتھ، تو بھارت نے تو کوئی لحاظ نہیں کیا اس بات کا۔ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی کی سینٹر آف گریوٹی بھارت کے اندر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب پاکستان نے تحریک آزادی کشمیر کو سپورٹ کیا یا خالستان کو سپورٹ کیا تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی بالکل صفر ختم ہو چکی تھی۔ یہ دہشت گردی بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ہم بھارت کے اندر ان کو امن دیتے ہیں، تو ہمیں ایک ناپاک اور پلیت دشمن ملا ہے، ذلیل، جیسے کہا جس طرح بی ایل اے والوں کو آپ نے دیکھا ہے ذلیل ہیں، اور ٹی ٹی پی والے ان سے بڑھ کر ذلیل ہمارا یہ مشرقی دشمن ہے، جو کسی وعدے کا لحاظ نہیں کرتا، جو کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتا، کسی معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا، اور ہمیشہ ہمارے وجود سے نفرت کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے لیے ذلت ہے ہمارا ہونا۔ اس کی بھارت ماتا کو کاٹ کے ہم نے پاکستان بنایا ہوا ہے نا، ہم تو اس کی بھارت ماتا پہ بیٹھے ہوئے کاٹ پیٹ کے اس کو، اور اس کو اپنا اکھنڈ بھارت بنانا ہے، تو اس نے ہر صورت میں ہمارے خلاف جنگ کرنی ہے۔ تو یہ جب تک پاکستان بھارت کو دہشت زدہ نہیں کرے گا، جب تک ہم ان کو خوف زدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اندر مختلف تحریک آزادیوں کو نہیں بھڑکائیں گے
اور بھارت کے اندر تو بہت بڑی جینوئن موومنٹس ہیں فریڈم کی 120+. اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. خالستان کی تحریک ہے, کشمیر کی تحریک, یہ تو ہماری سرحدوں کے ساتھ ہے نا, لیکن 40% انڈیا نیکسلائٹس ہے. اس کے بعد منی پور تو تقریباً بریک آف ہو چکا ہے. منی پور میں تو انہوں نے حکومت ہی ختم کر دی, مارشل لا لگا دیا ہے وہاں پہ انہوں نے. گورنمنٹ ان ایگزائل بھی اناؤنس کیا ابھی منی پور گورنمنٹ آف ایگزائل اناؤنس ہو چکی ہے. ناگالینڈز ہے, وہ پوری دنیا میں ان کی پریکٹیکلی گورنمنٹ آف ایگزائل بنی ہوئی. باقاعدہ امریکن گورنمنٹ نے تو ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا, بلکہ رولر ان کا پریزیڈنٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. دنیا ریکگنائز کر رہی ہے 7 سسٹر اسٹیٹس الگ ہونے والی ہے. بنگلہ دیش سے ان کے تعلقات انڈیا کے ویسے ہی خراب ہو چکے ہیں اس وقت. آپ کو ہر صورت میں تمام ایلیمنٹس آف پاور جیسے کہا استعمال کر کے آپ کو انڈیا کو انڈر پریشر لانا ہے. اس کے خلاف ڈوسیئرز بھی آپ کو بنانا, جس طرح ممبئی کے بعد آپ نے ڈوسیئر بنا کے ہم نے پوری دنیا میں دیے تھے, وہ بھی آپ کو کرنا ہے. آپ کو پولیٹیکل سپورٹ دینی ہے ان تمام سیپریٹسٹ موومنٹس کو. اب ہم UN کے ممبر بھی بن گئے, پاکستان UN کے اندر ایک آنریری ممبر ہے. ہم ان ساری سیپریٹسٹ یا فریڈم موومنٹس کے کیسز کو ہم نے UN میں ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے. اور فرینکلی بالکل واضح طور پر بغیر کسی شرم کے ہم یہ بات صاف میڈیا پہ کہیں گے کہ ہم کو ان تمام تحریک آزادیوں کی مسلح حمایت کرنے کی ضرورت ہے, جو عالمی قوانین کے تحت, اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت, شریعت کے تحت, پاکستانی قوانین کے تحت 100% جائز ہے. تحریک آزادی کشمیر کو دوبارہ بھڑکانے کی ضرورت ہے. خالستان کا مکمل سپورٹ کریں, ان کو مدد کریں کہ یہ اپنی آزادی کے لیے جنگ کریں. نیکسلائٹس کو کریں, منی پور کو کریں, ناگاز کو کریں, اور بنگلہ دیش کے اندر اپنے دوبارہ سے بیسز بنائے تاکہ انڈیا کو آپ مشرق کی جانب سے تھریٹ کر سکیں. بنگلہ دیش کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, ان کو نیوکلیر پروٹیکشن دیں, ان کو اپنے ڈیفنس آربٹ میں لے آئیں. کئی ملک ہمارے ڈیفنس آربٹ میں آنا چاہتے ہیں, ٹرکی آنا چاہتا ہے, کئی ملک ہیں مڈل ایسٹ کے عرب جو کہتے ہیں پاکستان کو کہ آپ ہمیں اپنے سیکیورٹی آربٹ میں لے لیں. ہم اگر آگے بڑھ کر کمانڈ لیں تو حقیقی معنوں میں ہم مسلم دنیا کی کمانڈ لے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ویپن سسٹمز اور عزت اتنے مقام کی دی ہوئی ہے, ہم خود ابھی تک یقین نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے. ہم خود اپنے آپ کو بیگرز کانٹ بھی چوزر سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران اس لیول کے. آج اگر جنرل ضیاء الحق جیسا کوئی حکمران ہوتا نا پاکستان کے اوپر حاکم ہوتا, تو یقین کریں ہم پوری مسلم دنیا کے لیڈر ہو چکے ہوتے. اسرائیل کی جرت نہ ہوتی کہ غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرے. خالستان تحریک پوری طرح بھڑک رہی ہوتی. کشمیر کی تحریک آزادی بالکل قریب پہنچی ہوئی ہوتی. انڈیا کو فکر پڑی ہوتی کہ حصے بکرے ہونے والے ہیں ہمارے, ہم ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. جہاں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو اپنی فکر پڑی ہوتی. 70s میں ایسی تھا, جن ضیاء کے دور میں ایسی, 80s میں بالکل ایسا ہی تھا. ایون 70s جو آپ نے کہا بھٹو کا دور جو تھا, بھٹو میں اتنی غیرت تھی کہ اس نے سردار داؤد اور کمیونسٹوں کے فساد کے جواب میں پوری تحریک مجاہدین تیار کر کے افغانستان کے اندر لانچ کی تھی, چونکہ وہ پشتونستان بنانے اور بلوچستان کے اندر بغاوتیں کروا رہے تھے. کابل یونیورسٹی والے ہر ملک ہی کرتا ہے, ہر حکمران نے یہ کیا, بھٹو نے یہ کیا, ضیاء نے یہ کیا. تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھٹو سے جتنا مرضی مجھے اختلاف ہو, I think he should have been hanged 100 times, but he was a brave man. اس میں he was an evil genius, he was the devil. شیطان جو ہے نا وہ بہت دلیر ہے, ہر قسم کا کام کر جاتا ہے, اپنا بالکل پرواہ نہیں کرتا جو اس نے کرنا ہوتا ہے. روتھلیس. جنرل ضیاء الحق مسلمان مجاہد جنرل تھے, انہوں نے اسلامی امت کو بھی اکٹھا کیا, امت کے ایشوز کو لے کر چلے. پوری مسلم دنیا میں, چائنا کے مسلمانوں سے لے کر یونائٹڈ نیشنز تک, پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت جو تھی اس وقت پاکستان کے پاس تھی جنرل ضیاء کے دور میں. اس سے پہلے قائد اعظم کا, لیاقت علی خان کا سارا ہمیشہ سے پاکستان مسلم کازز کو بھی لیتا رہا ہے, مسلمان ملکوں میں جنگ آزادی کی مدد بھی کرتا رہا ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر. ہم نے فلسطین کی جنگ آزادی میں بھی مدد کی, موراکو اور نارتھ افریقہ کے ممالک کی جنگ آزادی میں, انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں, کشمیر کی جنگ آزادی میں, یہ سب قائد اعظم کے کیے ہوئے. تو ہم آج کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا احمد کہ ہم انڈیا کے بارے میں ہم کیا کریں, یاد رکھیں جب تک کہ یہ 1000 سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے, جب تک آپ ان کو نیچے رکھ کر اپنا پاؤں ان کی گردن پہ نہ رکھیں نا, یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. ان کو ٹھیک رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان کی گردن جھکائیں, اس کے اوپر پاؤں رکھیں اور کھڑے ہو جائیں. 1000 سال تک یہ بیٹھے ہی رہیں گے, لیکن آپ نے پاؤں ان کی گردن پہ رکھنا ہے. جیسے ہی آپ اپنا پاؤں ان کی گردن سے اٹھائیں گے, یہ آپ کے سر پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے. ریممبر دس, اس کو نہیں بھولنا کبھی.